السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم پر سیریل وائی گفتگو چل رہی ہے اور آج الحمدللہ اس کا 52واں درس ہے، 52. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کل گفتگو کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، اور تھوڑی بات کیا تھا میں نے، اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے، کوشش کریں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل بہت ہی وزنی ہے. ہم نے کل آپ سے 2 باتیں ذکر کی تھی، وہاں سے لنک لے کر کے پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں. ایک بات ہم نے یہ کہ جن دنیا نے جن لوگوں کو سب سے نیچا سمجھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اوپر اٹھایا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر میری کسی کے تو میں انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے بات کروں گا، خاص کر عورتوں کے بارے میں، کیونکہ یورپ کو بڑی شکایت ہے کہ عورتوں پر اسلام نے جو ہے بڑی زیادتیاں کی ہیں اور بڑی ناانصافی کی ہے. تو اگر زندگی رہی تو اس پر ہم مستقل گفتگو کریں گے کہ عورتوں پر اسلام کے کیا احسانات ہیں. اب آج آگے بات اپنی بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہے سب کے لیے، اس پہ تیز پوری دنیا میں جو آپ نے اسلام کی سب سے بڑی اصلاح، جیسے آج بھی دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ آدم کی اولاد سب برابر ہے. ابھی آپ دیکھیں اس وقت آج پوری دنیا میں کم سے کم 200-250 تحریکیں، تنظیمیں محض ایریے اور زبان کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہی ہیں. کہیں کنڑا کا مراٹھی سے جھگڑا ہے، کہیں سندھی کا پنجابی سے جھگڑا ہے، کہیں بنگالی کا اردو سے جھگڑا ہے. پوری دنیا میں ایسے 250 تقریباً تنظیمیں ہیں جو آپس، تنظیم کی بنیاد ہی صرف یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا علاقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کو مٹانے کے لیے بڑی کوشش کی اور اپنے وقت میں پورے کامیاب رہے. 700 سال تک تقریباً مسلمانوں میں یہ کیفیت برقرار رہی کہ انہوں نے اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ ان کا ساتھی ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عربوں کو اس پر بڑا نام تھا کہ میں کیا ہوں، عرب ہوں. سب سے پہلے آپ نے عرب کی اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ حافظ العربی العاجمی. کسی بھی عرب کو کسی بھی غیر عرب پر کوئی فضیلت. لاجک پیش کی، لاجک یہ پیش کی کہ جب تمہارے باپ بھی آدم ہیں، ان کے باپ بھی آدم ہیں، تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ سید صاحب، یہ صدیقی صاحب، یہ پٹھان صاحب، یہ سارے اس لیے ہیں کہ آپس میں انٹروڈکشن میں ان کا ہو. لیکن اس کی وجہ سے کسی چیز میں ہم شادی نہیں کریں گے صاحب وہ سید صاحب نہیں ہے، سید صاحب نے پٹھان صاحب کے شادی نہیں کریں گے، اس کا کوئی تصور نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہوئی حضرت زینب. یہ قریشی ہیں اور یہ غلام تھے، آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس کی کوئی تمیز نہیں کی گئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار تھا اس میں ایسے ایسے گلدستے میں لوگ اکٹھا تھے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ابو سفیان عمومی خاندان ہے جو پورے قریش کو بھی اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ ہم ان سے بھی بڑے ہیں۔ ابو سفیان کا درجہ کبھی بھی بلال کے اوپر نہیں جا سکا، جبکہ بلال غلام سے آزاد ہوئے اور حبشہ کے رہنے والے۔ عداد سے بنی قینقاع نینوا کا رہنے والا ہے، کرسچن ہے، جب اسلام لے آیا اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ سلمان ہے، فارس سے آئے ہوئے ہیں، بڑی دولت والے، بڑے اکیلے بیٹے تھے اپنے باپ کے اور بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں جب سلمان نے۔ اللہ نے بعد میں اسلام کی جو ہے وہ ان کو چوکھٹ پہ پہنچایا۔ سلمان بھی اسی دربار میں بیٹھے ہوئے۔ خالد بن ولید جو کبھی شکست ہی نہیں کھایا، چاہے وہ کافر رہا اور چاہے مسلمان رہا، وہ بھی اللہ کے رسول کے دربار میں بلال کے ساتھ بیٹھ کر رہتا ہے۔ حضرت عمر جیسا قریشی بلال کو کہتا ہے سیدنا، یہ ہمارا آقا ہے، سر کر کے خطاب کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی ایسی تو باتیں بہت سی دنیا لوگوں نے کی ہے، کتاب اور سب آپس میں سارے لوگ ایک ہیں، لیکن عملی شکل میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک دربار ایسا تھا، اللہ کے رسول کی کوشش ایسی تھی کہ دنیا میں 700 سال تک مسلمانوں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن آج ہماری بھی یہ حالت ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہ تمیز پیدا ہو چکی ہے، خاندان کے لحاظ سے ہم بٹے ہوئے ہیں، زبان کے لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد، تم سب کا اللہ ایک ہے، ان اباکم واحد، اور تم سب کا باپ ایک ہے۔ کل من آدم، ہر شخص آدم سے پیدا ہوا ہے، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے، کس بنیاد پر تم آپس میں فخر کرتے ہو؟ پھر آپ نے فخر کی ایک وجہ بتائی، یہی ایک وجہ فخر کی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہے وہ ڈگری میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ بلال بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابو سفیان بھی ہو سکتے ہیں، وہ خالد بن ولید بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بنیاد صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی بنیاد ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے پیسے کو بنیاد بنایا، نہ اللہ کے رسول نے خاندان کو بنیاد بنایا، نہ اللہ کے رسول نے رنگ کو بنیاد بنایا، نہ زبان کو بنیاد بنایا۔ آج ان میں پوری دنیا الجھی ہوئی ہے۔ جب کبھی آپ نکل جائیں جو کانٹیننٹل سے، یورپ والے پورے ایشیا کو نیچا جانتے ہیں۔ آپ اپنے شہر میں رہیں گے تو آپ ابھی جیسے کرناٹک والا دلی میں ہے تو کرناٹک والا دلی والے سے لڑائی کرے گا، کرناٹک والا خود کرناٹک میں ہے تو اپنے شہر کے لحاظ سے سپورٹ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کروا کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے۔ یہ اتنی بڑی رحمت ہے جس کو آج تک تمام لوگوں نے کوشش کیا، لیکن ایسا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے برآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد دنیا، یہ میں جتنی چیزیں بیان کر رہا ہوں خاص کر ان چیزوں کو کہ جس میں دنیا نے خوب ہم کو بتایا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی صحیح پگڈنڈی، بہت صحیح راستہ ہم کو دکھایا۔ آپ کو معلوم ہے عبادت کے معاملے میں پوری دنیا کنفیوز ہے۔ عیسائیت نے عبادت نام ہی دیا بدن کو ستانے کا، جتنا تم اپنے بدن کو ستا سکتے ہو اتنے بڑے عابد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، نیند آ رہی ہے سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ کہ صبح فریش رہیں گے، حلال روٹی کمانے کے لیے سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ کہ صبح فجر کی نماز اٹھنا ہے، اس لیے سو جاؤ کہ اگر فریش رہیں گے تو دنیا والوں کے ساتھ ٹینشن نہیں ہوگا۔ یہ سونا آپ نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کے معاملے میں سب سے زیادہ کلیئر اور پکچر جو اللہ کے رسول عالم نے پیش کی وہ بڑی بات ہے۔ ساری دنیا آج ہندوازم ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے، سنیاس لے لیا صاحب، سنیاس لے کر صاحب سنیاسی کا کام کرنے کا ہے، سنیاس لے لینے کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو آپ نے آدم علیہ السلام سے پایا تھا اور اس مذہب کو جو آگے بڑھایا، اس کی فطرت
تو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ دنیا میں آیا ہے، دنیا میں ہے۔ آپ نے کہا دنیا مزرعہ الآخرہ، کہہ لوگوں دنیا کے ذریعے آخرت کماؤ۔ آپ نے عبادت کے معاملے میں آپ کو انڈیا کا ایک واقعہ ہے کہ وہ رات میں بڑی عبادت کرتی تھی، تو رسی باندھ رکھا تھا چھت میں، اس میں گانٹھ لگا رکھی، جب نیند آتی نا تو وہ رسی پکڑے رہتی تاکہ گرنے چلے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، یہ رسی لٹک رہی، اس میں گانٹھ لگی، مجھے کیا کرتا ہے؟ کہ وہ رات میں نماز پڑھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے تو گانٹھ پکڑ لیتے تاکہ گرنے کریں گے، رات کو نکالو یہ رسی پہلے اتارو۔ آپ نے فرمایا اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ فریش نہیں ہیں، نیند آ رہی ہے، آپ تو جاتے کا نام عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا والی آئی نکال رہی تھا اپن کیا لوگوں تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے۔ ایک صاحبہ نے آ کر حضرت عمر کے دربار میں کمپلین کیا تعریف کے انداز میں۔ کمپلین یہ تھا کہ میرے شوہر رات بھر نماز پڑھتے ہیں، دن میں ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، بڑی تعریف کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اس سے بڑی آدمی کون ملے گا؟ وہ ایک کر کے جانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضرت آپ نے اس کی کمپلین سنی نہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیا تو کوئی شکایت نہیں کرنی ہے گی، تھوڑا آ جائے گا۔ جگہ کا دوسرا انتظام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا بتانا پڑے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان کی شکایت کو حل نہیں کیا۔ انہوں نے کیا شکایت کرے گا؟ آپ نے نماز پڑھتا دن میں روزہ رکھتا ہے، کہا یہ تم سے کمپلین کرنی آئی تھی۔ کہا اچھا بلایا، کہا تم شکایت کرنی آئی تھی یا تعریف کرنی آئی تھی؟ کہا حضرت میں آئی تھی تو شکایت کرنے، لیکن آپ سمجھ نہیں کر رہے۔ تو عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سمجھے ہیں، کیا سمجھے بتائیے؟ کیا یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، رات بھر نماز پڑھتا، دن میں روزہ رکھتا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ہی سمجھے ہو، تم ہی فیصلہ بھی کرو، کیا کرنا؟ انہوں نے کہا پہلے ان کو بلا کر کے پوچھ لینا، کیونکہ ایک پارٹی کا معاملہ تھا۔ انہوں نے پارٹی کو بلایا، پوچھا، یہ بھی سمجھے کہ ہماری بڑی تعریف ہوئی ہے، کہا آپ سے نمازیں پڑھتے ہو، آپ سے نماز روزہ دینے لگتے ہو، کہا یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تو انہوں نے کہا دیکھو 3 دن کے بعد چوتھا دن تو تم نے روزہ رکھ سکتے ہو، نہ رات بھر نماز پڑھ سکتے ہو۔ فیصلہ اس طرح دیا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ چوتھے دن ہر حال میں کیا کرنے کا ہے، روزہ نہیں رکھنے کا ہے اور رات میں نماز نہیں پڑھنے کا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کا۔ خیر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن آپ اسی چکر لگائے، 3 دن اس کو اجازت دی، چوتھے دن انہوں نے کہا کہ اس کی 4 بیوی ہوتی اس آدمی کی تو اس کا نمبر کب آتا؟ چوتھے دن نمبر آتا۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ مذہب ہے جو اس کو بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آئی تھی بات؟ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی، جس کی بنیاد پر ساری دنیا بولتی بہت اچھا آدمی ہے، رات بھر نماز پڑھ کر دن بھر روزہ رکھا، اس کے خلاف کیس کیا۔ کیوں؟ عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت فرمائی اس میں یہ کہ عبادت کرو